السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائز پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج میں لے کر کے آیا ہوں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے ڈاکو نے اور ڈاکو کے ساتھیوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک بزرگ حضرت ابو المظفر اسماعیل بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بن ابی حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کبھی علیل ہوتے، یعنی جب ان کی طبیعت خراب ہوتی، تو وہ اکثر میرے باغ میں تشریف لے آیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب آپ بیمار ہوئے تو میرے باغ میں تشریف لائے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تیمارداری کی غرض سے تشریف لائے، اور میرے باغ میں کھجوروں کے درخت تھے جو بالکل خشک ہو چکے تھے، یعنی بالکل سوکھ چکے تھے۔ تقریباً 4 برس ہو گئے تھے کہ وہ پھل نہ دیتے تھے، وہ پیڑ پھل نہ دیتے تھے، اور میں نے ان درختوں کو کاٹنے کی نیت کر رکھی تھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھ کر ان کھجوروں میں ایک درخت کے نیچے گئے اور لوٹے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرمایا۔ پھر دوسرے درخت کے نیچے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں درخت چند دنوں کے اندر اندر ہرے بھرے ہو گئے اور ان درختوں میں پھل آنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ وہ موسم کھجوروں کے پھل لانے کا نہ تھا، یعنی وہ موسم کھجوروں کے پھل کا نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اسی طرح سے ایک اور واقعہ پیش آیا ہے کہ جب حضرت سیدنا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بغداد شریف کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے تو سارے لوگ ہمدان میں پہنچے تو 60 ڈاکو وہاں آئے اور قافلے کو لوٹنے کے لیے، اور ان ڈاکوؤں نے سارا قافلہ لوٹ لیا، اور ایک ڈاکو نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب آ کر کہا کہ اے بیٹا تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ اس ڈاکو کی بات سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر ڈاکو نے سوچا کہ یہ بچہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا واقعی میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس ڈاکو نے کہا بیٹا وہ 40 دینار تم نے کہاں رکھے ہیں؟ اس ڈاکو کی بات سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ 40 دینار میری جیب میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سچی بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایسے ہی سوال کیا جس طرح اس ڈاکو نے کیا تھا، اور دوسرے ڈاکو کی بات سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بھی پہلے کی طرح جواب دیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر وہ ڈاکو بھی آپ کی بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ اور جب تمام ڈاکوؤں نے اپنے سردار کے پاس جمع ہونے ہوئے تو ان ڈاکوؤں نے اپنے سردار سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داستان سنائی، اور ان لوگوں کی داستان سن کر اس ڈاکو نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس بلایا، اور سب کے سب ڈاکو مال بانٹنے میں مصروف ہو گئے، اور ڈاکوؤں کے سردار نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ سردار کی بات سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر سردار نے حکم دیا کہ اس کی تلاشی لی جائے،
اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاشی لی گئی تو واقعی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے 40 دینار نکلے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی راست بازی دیکھ کر سردار نے حیرانی میں ڈوب کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ بیٹا تمہیں سچ بات کہنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اور لوگ تو ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں، لیکن بیٹا تم نے اپنا مال ہم سے خود کیوں بتایا؟ سردار کی بات سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری والدہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا عبد القادر ہمیشہ سچ بولنا اور اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ مادجہ سے اسی بات کا وعدہ کیا تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر سردار نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ اپنی والدہ ماجدہ سے کیے ہوئے وعدے سے منہ نہیں کر سکا، اور میں نے تمام عمر اپنے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف کام کیے۔ چنانچہ اسی وقت ڈاکوؤں کا سردار اپنے 60 ڈاکو یعنی ساتھیوں سمیت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور لوٹا ہوا مال بھی سارا کا سارا مال واپس کر دیا۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک بزرگ حضرت ابو المظفر، سبحان اللہ۔ دوستو یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی۔ اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا نگہبان۔